بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی شغل کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال تجارت لے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ان سفروں میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت اور خوش معاملگی کا بغور معائنہ کیا۔ نیز شہر مکہ میں جن لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا، سبھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد امین، صادق القول، راست کردار اور خوش معاملہ پایا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اسی زمانے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کی بات کی۔ ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ کو کسی ضرورت سے دوسری طرف جانا پڑا، اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ٹھہرے رہے، میں ابھی واپس آ کر معاملہ ختم کر دوں گا۔ وہاں سے جدا ہو کر مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ جب تیسرے دن اس طرف کو گزرا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر صرف اسی قدر کہا کہ مجھ کو تم نے تکلیف اور محنت میں ڈال دیا، میں اس وقت تک اسی جگہ تمہارے انتظار میں ہوں۔ اسی طرح صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ وہ جب ایمان لائے تو بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی تعریف بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تجارت میرے شریک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون بنت خویلد قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اب تک 2 خاوندوں سے شادی کر چکی تھی۔ ان کے دوسرے خاوند نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا شہرہ سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے قتیمہ کی معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں اور بطور کارندہ خدمات انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متحمل مال تجارت ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ تجارتی قافلہ جس کے ہمراہ آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال کے روانہ ہوئے تھے، ملک شام میں داخل ہو کر ایک صومعہ کے قریب ٹھہرا۔ اس صومعہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے صومعہ سے بعض کتاب سماویہ لے کر آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کبھی کتب سماویہ کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ کے دل میں شک پیدا ہوا، اور اس نے بلند آواز سے یا آل غالب کہا، یعنی آل غالب جلدی مدد کو پہنچو۔ یہ آواز سن کر قافلہ کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نستورہ اس طرح قریش کو آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے صومعہ کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے قافلہ والوں کو بتایا کہ خطرہ کی کوئی بات نہیں تھی،
میں اس شخص کا جو تمہارے ساتھ ہے قطب سماویہ کو دیکھ دیکھ معائنہ کر رہا تھا۔ نبی آخر الزماں کے جو علامات اور خط و خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا۔ اس سفر میں بھی قافلہ کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر بحرین یمن اور شام کی طرف گئے۔ ہر مرتبہ تجارت میں خوب نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت، خوش اخلاقی، پاک بازی، شرافت، نجابت وغیرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوشیدہ نہ تھی۔ اگرچہ مکہ کے شرفا و امرا میں سے ہر ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کا آرزو مند تھا، مگر انہوں نے خود نفیسہ نامی عورت کے ذریعے اور باروایت دیگر عاتقہ بن عبد المطلب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی اس رشتے کو منظور کر لیا۔ ابو طالب ہی نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس مجلس نکاح میں عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام قریبی رشتہ دار، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار سب موجود تھے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا واقعہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔